السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں منظری آفیشیل روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی بارگاہ میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا پیغام لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ آپ حضرات اسے سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر شیطان کے گندے عمل سے ہیں، پس تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اس کا جتنا شکر اور احسان ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور بندے کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ جو ہے وہ شکریہ کما حقہ ادا کر سکے، لیکن جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے، پھر بھی اس کے باوجود اس کا شکریہ ہم ادا کر دیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کیوں پسندیدہ دین ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ دور حاضرہ، حالات حاضرہ کو دیکھیں، تمام ادیان کو دیکھیں، پڑھے لکھے ہیں تو سابقہ تواریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، کیسے کیسے دین دنیا میں آئے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا درس دیا۔ ان میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیکٹ، کوئی کمی، کوئی خرابی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ کچھ طریقے ایسے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو اس کے خود ماننے والے ہی اسے ناگوار ان کے اوپر گزرتے ہیں اور قوم انہیں دیکھ کر کے ہنسا کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو دین حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا، اس کی شان بہت رفع و اعلیٰ ہے، اور اس کا ہر کام اس میں ایک الگ حکمت ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ کہ اس میں ہر کام کی الگ حکمت ہے، اور کوئی پہلو اس دین میں، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں چھوڑا گیا جو بتایا نہ گیا ہو کہ تمہیں اس طریقے سے اس دین کو فالو کرنا ہے، بلکہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کو پڑھیں، قرآن مقدس کو پڑھیں، تو دیکھیں گے کہیں اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی، کہیں حدیث پاک کے ذریعے سے، لیکن زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں تم محتاج ہو اور دوسروں کے دینوں کی طرف دیکھنے کی تمہیں ضرورت پڑے، بلکہ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہر طریقہ، یہاں سے آپ دیکھیں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، بڑوں سے ملنے کا طریقہ، چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ، تمام طریقے جو ہیں ہمیں بتائے، اور اسی میں وہ چیزیں بھی بتائیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کا طریقہ بتایا تو وہیں پر وہ چیزیں بھی بیان کر دیں جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، جو ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ آپ دیکھیں، ایک جانور ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے۔ انسان جیسے ہاتھ پیر والا ہوتا ہے ویسے جانور بھی ہوتا ہے، لیکن انسان اشرف کس بات میں ہے؟ اشرف اس بات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عقل سے نوازا ہے، اسے عقل دی ہے،
جانور اور انسان میں یہ فرق ہے کہ انسان کو جیسا چارہ جانور کو جیسا چارہ ڈال دو وہ کھانے کو بیٹھ جاتا ہے، اسے اس بات کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ عقل اللہ رب العزت نے اسے عطا نہیں فرمائی ہے کہ وہ جنسی خواہشات جو ہے جانور اپنی ماں یا اپنی بہن جو ان کے رشتے سے لگتی ہیں ان کے ساتھ جنسی خواہشات پوری کر دیتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے یہ عقل دی ہے اور اسے بتایا ہے نہیں تمہیں یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اس طریقے سے رہنا ہے۔ تو اسی میں سے ہر قدم پر ہماری بھلائی جو ہے چاہیے، اسلام نے اسی میں سے کچھ چیزیں وہ بیان کی جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو چیزیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے شراب۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے ایمان والو بے شک شراب سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ شراب جو ہے شیطان کے گندے عمل میں سے ہے، پس تم سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حضرات، آج کے سبق میں، آج کے درس میں ہمیں شراب ہی کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے۔ آخر شراب پینا حرام کیوں ہے اور شراب کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، تو وہ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں ہمیں سماعت کرنا ہے۔ اچھا، شراب حرام کیوں ہے اور سب سے پہلے شراب کس نے بنائی، اس کے بارے میں تھوڑا کلام سن لیں۔ سب سے پہلے شراب جو بنائی تھی وہ ابلیس نے شیطان نے شراب بنائی تھی۔ روایت کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس نے شراب بنائی تھی، اور وہ بنائی کس طریقے سے تھی؟ اس ابلیس لعین نے 7 جانور پکڑے جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی عادات اور صفات کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ شیر ہے، ریچھ ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، کتا ہے، مرغ اور لومڑی، اور ان تمام کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا خون جو ہے انگور کی بیل جو ہوتی ہے اس کی جڑ میں ڈال دیا، تو وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے اسی وقت سرسبز اور شاداب ہو گئی، اور وہ بیل 70 رنگ کے انگوروں سے پھل پھول گئی اور اس پر 70 رنگ کے پھول آئے۔ حالانکہ اس سے پہلے انگور کی بیل پر ایک ہی رنگ کے انگور آتے تھے، اس لیے انگور کی شراب پینے والا روایتوں میں، کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، شیر کی طرح بہادر ہوتا ہے، ریچھ کی طرح طاقتور ہوتا ہے، چیتی کی طرح غضبناک ہو کر جھپٹنے والا ہوتا ہے، گیدڑ کی طرح ٹانگیں مارنے والا، کتے کی طرح جھگڑا کرنے والا، لومڑی کی طرح مکار اور انتقام لینے والا، اور مرغ کی طرح آواز بلند کرنے والا اور دوسروں سے بدتمیزی سے کلام کرتا ہے۔ تو شیطان نے سب سے پہلے شراب بنائی، اور آپ دیکھیں کہ کتنی نجس چیز ہے، کتنے جانوروں کا، غلیظ جانوروں کا اس میں خون ملایا جن کا ہمیں کھانا بھی جائز نہیں کچھ کا۔ اور شراب کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں، حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرے یا شراب نوشی کرے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس غلط سے فارغ ہو جاتا ہے، غلط عمل سے، تو اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے اصل قیمتی جو انسان کا ملکہ ہے، جو انسان کی دولت ہے سب سے قیمتی، وہ ایمان ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے تو کتنی ہی دولت اس کے پاس ہو وہ سب بیکار ہے۔ اور فرمایا گیا جب بندہ شراب پیتا ہے تو ایمان جو ہے اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اس وقت اگر انسان کی موت ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا اور کس طریقے سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ انسان تھوڑے سے مزے کے چکر میں شراب پیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب نوشی کی جاتی ہے۔ یعنی شراب پینا تو دور کی بات، حضور نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں اسے حساب و کتاب بھی دینا ہے، حشر و نشر، جنت و دوزخ بھی ہونا ہے، تو وہ شخص کے پاس ہی نہ بیٹھے، اس دسترخوان پہ نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شراب پینا تو بہت دور کی بات رہی، ہمیں تو ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں اور شراب کے پاس جایا کرتے ہیں۔ شراب پینے کا دنیاوی بھی بہت سارے گناہوں میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، اور بہت ساری سزائیں اس کے لیے آخرت میں بھی تیار کی گئی ہیں۔
روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ 10 سزائیں ایسی ہیں بندہ اگر شراب نوشی کرتا ہے تو دنیا ہی کے اندر ان میں ملوث ہو جایا کرتا ہے۔ وہ آپ سماعت کر لیں۔ فقیہ ابو اللیث بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے آپ کو شراب پینے سے بچاؤ، کیونکہ اس کے پینے والا 10 بری خصلتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر وار ترتیب بار ان 10 خصلتوں کو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کی عقل دیوانوں کی طرح معطل ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کی طرح ہنسی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، اور عقل مندوں کی نظر میں وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ یعنی شراب پیتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، کیونکہ عقل اس کی معطل ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے بچوں کی طرح ان سے ہنسی مذاق کی جاتی ہے، اور عقل مند لوگ انہیں ہنسی مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ شراب پینے والا عقل مندوں کی نظر میں قابل مذمت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت اور ویلو نہیں رہتی ہے، جیسا کہ آپ حضرات خود جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی حالت دیکھتے ہوں گے۔ دوسری وجہ بیان کی گئی کہ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مال کو طلب کر دیتا ہے۔ خود آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جو لوگ اس بری چیز میں ملوث ہوتے ہیں، جو شراب نوشی میں لگ جایا کرتے ہیں، وہ اپنے تمام مال و زر کو بیچ کر کے خود مالدار تھے اور فقیر بن کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی ان کے لیے ہے۔ تیسری خرابی بتائی گئی، شراب خور دوستوں اور بھائیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کروانے والا بن جاتا ہے۔ چوتھی وجہ بتائی گئی، شراب خور اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ پانچویں وجہ بتائی گئی، شراب پینا بدکاری پر ابھارتا ہے، اور ممکن ہے کہ شرابی اپنی ہی عورت کو طلاق دے دے اور بے غیرتی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ اہل علم بھی ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہمارے پاس طلاق کے مسائل آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ غصے میں طلاق دے دی، حالت نشہ میں طلاق دے دی، پتہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں اور افسوس میں رہا کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں نکلتا۔ طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، کمی تو تیری یہ تھی، تو نے شراب پی کیوں، نشے میں ملوث کیوں ہوا۔ چھٹی خرابی بیان کی گئی، شراب پینا ہر گناہ کی چابی ہے اور شرابی پر ہر قسم کا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ ساتویں خرابی یہ بیان کی گئی ہے، شراب خور محافظ فرشتوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے، کیونکہ انہیں اس کے ساتھ ہر بری مجلس میں مجبوراً داخل ہونا پڑتا ہے۔ آٹھویں خرابی شرابی پر یہ بتائی گئی کہ اس پر شرعی حد یعنی 80 کوڑے واجب ہوتے ہیں، اور یہ سزا اگر اسے دنیا میں نہ دی جائے تو آخرت میں اس کے تمام عزیز و اقارب کے سامنے آگ کے کوڑوں سے سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نویں خرابی بتائی گئی، وہ اپنے اوپر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور 40 دن تک اس کی نیکیاں اوپر نہیں، 40 دن تک نہ اس کی نیکیاں اوپر جا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بتائیں کتنی بڑی بدبختی ہے، ایک بار شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا، اور نہ ہی اس کی نیکیاں عرش اعظم پر جاتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ اور 10ویں خرابی یہ بتائی گئی، اگر وہ توبہ نہ کرے تو موت کے وقت اسے ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھیں اس کی دنیاوی سزائیں، اور آخرت میں اس کے لیے کیا بوال ہوگا، آخرت میں اس کے لیے کیا سزائیں ہوں گی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 لوگوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کے بارے میں بتایا گیا مدمن الخمری، یعنی شرابی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، شرابی کی شادی مت کرو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ کتنی بڑی بدبختی اس کے لیے حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان کر دی۔ شادی مت کرو، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو، اللہ اکبر، مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، کہ شراب وہی پیتا ہے جس کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس میں لعنتی کہا گیا ہو، تو وہ اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے جو شخص شراب پیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ضرور اس سے قرآن مقدس میں یا زبور میں یا تورات میں یا انجیل میں لعنتی کہا گیا ہوگا، وہی شخص شراب پیتا ہے، نہیں تو وہ شراب نہیں پیے گا۔ ایک اور اس سبق کی، اس درس کی آخری حدیث آپ حضرات سماعت کر لیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا،
حدیث پاک کا ترجمہ ہے جس نے اس کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، یعنی شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ یہ بات سب سے اہم ہے، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تعداد میں شراب پینے والے نہیں ہیں، لیکن ہاں وہ رہتے ہیں، ہمارے ہی اندر موجود ہیں، تو ہم کسی طریقے سے انہیں ختم کر سکتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے اسے گھٹا سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ان لوگوں پر بھی سوال ہوگا جن کے ساتھ وہ شراب پیتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر کے برائیاں کرتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر کے گناہ کرتے تھے، آخر تم نے انہیں اس گناہ سے روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن نے تو کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو وہ لوگ یہ نہ سوچیں ہم شراب نہیں پیتے ہیں، ہمارا دوست تو ہی پیتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ تیرا بھی دامن پکڑا جائے گا، تجھے بھی قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا۔ تیرا دوست تھا، تیرا بھائی تھا، تیرا بیٹا تھا، تیرے سامنے شراب پیتا تھا، تو نے روکا کیوں نہیں؟ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا، سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کریں، دنیا میں اگر ہمیں ایک سانپ، ایک بچھو ہمیں ڈس لیتا ہے تو اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اسے دیکھتے ہیں، میلہ لگ جایا کرتا ہے، جہاں کوئی بچھو کاٹ لے وہ اس طریقے سے چیختا ہے، روتا ہے، لوگ میلہ لگا کر کے کھڑے کر لیتے ہیں اور بچھو اتارتا ہے اس کا کوئی۔ لیکن یہ تو دنیا کی بات ہے، قیامت کے وہ بچھو اور سانپ اس طریقے کے ہوں گے کہ بچھوؤں کے بارے میں آیا ہے ان کا ڈنک جو ہے اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہوگا، ایک بچھو کا ڈنک۔ اس حالت کو آپ دیکھیں، اس وقت کو آپ تصور کریں، اس وقت تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ ہی تمہارے لیے فیسلٹی ہوگی، دنیا کے 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہوں گے، بلکہ کالی کوٹری، تنہائی، اکیلا ہی اکیلا، اور ساتھ میں صرف تمہارے اعمال۔ اس وقت آپ تصور کریں، تھوڑی دیر کی شراب پی کر کے مزے میں رہ کر کے اس وقت کو نہ بھولیں اور اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے فرمایا جس نے اس کی ضرورت پوری کی، گویا اس نے اسلام مٹانے پر اس کی مدد کی۔ اللہ اکبر، اسلام مٹانے پر اس کی مدد کی، جس نے شرابی کی مدد کی تو۔ اور حضور نے فرمایا جس نے اس کو قرض دیا، شرابی کو قرض دیا، تو گویا اس نے کسی مومن کے قتل پر اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اور جس نے اس کی ہم نشینی اختیار کی، شرابی کی ہم نشینی اختیار کی، تو اللہ قیامت کے دن اسے نابینا اٹھائے گا، اندھا اٹھائے گا، اور ایسا اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ تو مسلمانوں ذرا غور کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کا تصور کریں، آخرت کو فراموش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس طریقے سے ہے کہ سمندر میں سے 2-1 قطرے نکال لیے جائیں، پورا سمندر ایک طرف اور 2-1 بوند ایک طرف، تو 2-1 بوند آپ خود دیکھیں، ایک طرف پورا سمندر، تو وہ دنیا کی زندگی جس کے لیے، آخرت کی زندگی جس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اسے بھول کر کے ہم یہ چند دنوں کی زندگی کے مزے میں آ کر کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبوں کو شراب جیسی بوا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔